اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا. میں یونین کونسل کا ناظم ہوں, انہوں نے گورنر صاحب کو بلا کے افتتاح کیا اور مجھے ہے نا اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا, حالانکہ وہ پارک میں نے بنایا, عوام نے مجھے منتخب کیا, لیکن اس کے بعد بھی ان کا یہ رویہ ہے. تو بہرحال, اور کوکن گراؤنڈ کے ایک اور مزیدار بات بتاؤں, کوکن گراؤنڈ کے ارد گرد جو ہے, بات چیت یہیں سے دوبارہ شروع کوکن پارک یہ ہے کہ وہ ہم نے ہی بنایا ہے اور پہلے ٹینیور میں بنایا ہے, اس کے سارے ٹینڈرز ہم نے کیے ہیں, اس کا افتتاح سابق ٹاؤن ہمارے جو تھے عبدالوہاب صاحب انہوں نے کیا ہے, اس کی تختی وغیرہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دی, اور یہ ساری کہانی ہے. اور الحمدللہ ساری جو کام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا وہ تسلسل وہ پرانے ہی کام کا ہے جو یہ کرنے پر مجبور ہیں. اور 2010 تک کا جو ویژن دیا تھا نعمت اللہ خان نے, وہ ساری وہی پلاننگ ہے اور جس کو یہ کر رہے ہیں. اور آپ نے فرق کا مجھ سے پوچھا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے یہ سیاسی نہیں ہے, یہ خدمت کا سسٹم ہے. دیکھیں, میں اس بات پر نہیں ہے, اس میں تو جتنی اب بلدیاتی نظام میں سیاست ہوئی ہے اتنی تو شاید دوسرے نظام میں بھی سیاست نہیں ہوئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب تو بلدیاتی نظام ہے بھی سیاست پر. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی نظام کو ہم نے سیاسی طور پر دیکھا ہے یا اس کو سیاسی طور پر تقسیم کرتے ہیں. مطلب یہ تو فل ٹائم خدمت کا کام ہے, یہ نہ ختم ہونے والا کام ہے. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے, دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے, اور ترقی پہ ترقی, ترقی پہ ترقی. آپ نے سڑک بنا لی تو فٹ پاتھ بنا لی. نظام کو اگر سیاست سے دور رکھا جاتا تو یہ نظام اور اگر آپ میری بات مکمل کرنے دیں تو انشاءاللہ آپ بھی ایگری کریں گے اور تمام ناظرین بھی ایگری کریں گے میری بات سے. تو یہ تو خدمت کا کام تھا. اس میں کوئی جماعت اسلامی, کوئی ایم کیو ایم, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی مسلم لیگ, کچھ بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ میری یو سی کا میں ناظم منتخب ہوا ہوں, میرے پاس کسی بھی پارٹی کا آدمی آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, آدھی رات کو بھی آتا ہے, اس کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ مجھے حل کرنا ہے. اب میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ لڑا یا جماعت اسلامی کی سپورٹ پہ لڑا, لیکن اب میں جماعت اسلامی کا ہی پابند نہیں رہوں گا. مجھے تو سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے, کیونکہ مجھے ساری عوام نے ووٹ دیا ہے, اور میں اگر سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں خیانت کرتا ہوں, اور مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ تو آپ کو دیکھیں نا, جہاں سیاست کرنی ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں, وہاں پر آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, آپ کی عدلیہ ختم ہے, آپ کو کوئی قانون نہیں ہے. وہ 1836 کے اور 1830 کے قانون آپ کی کورٹوں میں چل رہے ہیں. پولیس کا نظام دیکھ لیں آپ, جہاں پہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے وہاں ہم اصلاح کرتے نہیں ہیں, جہاں سیاسی رول ادا کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے. ہمارا نظام تعلیم بالکل ختم ہے ہمارے یہاں. کالر لائن پہ جی, اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں پارک جو ہے ہوئے, ابھی پچھلے دنوں حال ہی میں بنگلور ٹاؤن میں ایک پارک کا افتتاح ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ایک مدثر پارک ہے, تو وہاں آپ موجود نہیں تھے. ہاں دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ سیاسی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے, اور میرے ساتھ نہیں, جتنے بھی اپوزیشن کے ناظمین ہیں, نائب ناظمین ہیں, کونسلرز ہیں, ان کے ساتھ یہی پورے کراچی میں کیا جاتا ہے. اور یہ لنڈن کی پالیسی ہے کہ جو منتخب ناظم ہے اگر آپ کی پارٹی کا نہیں ہے تو اس کو اٹھا کر سائٹ پہ پھینک دو. بات یہ ہے کہ جو گلشن ٹاؤن کا فنڈ ہے اس میں میری یونین کونسل ہے, اور یونین کونسل 1 کا جو فنڈ بنتا ہے, اگر 1.5 کروڑ کا آپ کا 1.5 ارب کا بجٹ ہے تو اس میں 15 کروڑ بجٹ میرے بنتا ہے, میری یو سی کا حصہ بنتا ہے. اور وہ جو حصہ ہے وہ میری مرضی سے خرچ ہونا چاہیے. یہ کسی کی ماں جہیز میں نہیں لائی پیسے, یہ گورنمنٹ نے دیے ہیں, اور میری یو سی کا جو شیئر ہے وہ میری یو سی کے عوام کا حق ہے. وہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرا فنڈ جو میری مرضی سے خرچ ہونا چاہیے وہ خرچ کرتے ہیں اور مجھے بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور مجھے سائڈ کر دیتے ہیں. اگر کام دوسری پارٹی کرواتی ہے یا کام آپ کرواتے ہیں یا تیسری پارٹی کرواتی ہے, کام تو آپ کی یو سی کا ہو رہا ہے نا. تو بھائی یہی تو ہم نے حکمت عملی کی ہے. اگر ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ یونین کونسل کا ناظم ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں بلائیں گے. تو ہم نے بھی حکمت عملی بنائی ہے, ہم نے بھی چیمبر کی طرف سے, اور جتنے ہمارے تاجر ہیں, کیوں کہ آپ کے علاقے میں روڈ بھی بنے, آپ کے علاقے میں پارک بھی بنے, آپ کے علاقے میں سیوریج کا نظام بھی بہتر ہوا ہے. آپ اگر مجھے بات مکمل کرنے دیں گے تو آپ میری بات مکمل ہے, اس کے بعد جو سوال کرنا ہے کریں, انشاءاللہ جواب دوں گا. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. میں بھی بچپن سے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا اور 8 سال سے ناظم ہوں, اور اچھے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور ہر جماعت کے سیاسی لیڈروں سے میرے تعلقات ہیں, سب سے رابطہ ہے, سب کے تجربے کو دیکھتا ہوں, سب کے اس سے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا ہوں.
تو میں نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر میرے نہ ہونے سے میرا کام ہوتا ہے میری یوسی کی عوام کا تو میں کرواتا ہوں, اور میں مختلف لوگوں کے ذریعے کرواتا ہوں, میں ان کے لوگوں کے ذریعے سے کرواتا ہوں, میں دیگر لوگوں کو عوام کو پیچھے لگا دیتا ہوں, میں چیمبر آف کامرس کے بزنس مینوں کو پیچھے لگا دیتا ہوں, میں بڑے بڑے تاجروں کو پیچھے لگا دیتا ہوں, میں سیاسی مطلب پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ذریعے میں پریشر کرواتا ہوں, میں انہی کے لوگوں کے ذریعے کہلواتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اور ان کا بندہ کہتا ہے تو وہ مسئلہ حل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو میری اسٹریٹجی ہے, اور یہ میری الحمدللہ کامیابی ہے. ابھی یہ ٹینیور ختم ہونے والا ہے, لیکن یہ جو بھی کام ہوا ہے اگر ٹاؤن نے کیا ہے تو وہ میری اسٹریٹجی ہے, اور وہ میری پلاننگ ہے کہ سٹی اور ٹاؤن کو میں نے الحمدللہ مجبور کیا ہے, اور میری یوسی میں نے وہ کام لیا ہے ان سے جو یہ اپنی یوسیوں میں بھی نہیں کر پائے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہترین حکمت عملی ہے. یوسی 1 میں بہت ترقیاتی کام ہوئے, وہ میری حکمت عملی اور میری اسٹریٹجی ہے. اگر میں اپنا جھنڈا نہیں لگاتا, میں اپنا بینر نہیں لگاتا, میں یہ پروگرام میں افتتاح کرتے ہیں مجھے نہیں بلاتے. اب مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک مثال دوں, ٹیپو سلطان روڈ جو انہوں نے بنایا ہے, یہ میرے پاس اخبار کی کٹنگ ہے, اس کا ٹینڈر ہم نے کروایا تھا ٹیپو سلطان روڈ کا شہید ملت سے لے کر کارساز تک 38 لاکھ روپے میں. وہی کام انہوں نے کیا ہے 4 کروڑ روپے میں, اور شہید ملت سے لے کے یونین کونسل کی آفس تک کا انہوں نے یہ روڈ بنایا ہے. اور یہی روڈ ہم نے 38 لاکھ میں شہید ملت کے سگنل سے لے کر کارساز تک کا ٹینڈر کروایا تھا, جس کو انہوں نے کینسل کیا. اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں کرتا ہوں, میرے پاس یوسی میں ایک پاور ہے, ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے اور اس پر آبجیکشن کر سکتی ہے کہ کام غیر معیاری ہے یا معیاری ہے, یا اس پہ کتنی کرپشن ہوئی ہے, اور وہ سب ہم نوٹ کیے ہوئے ہیں. پوری بات مجھے کرنے دیں, دیکھیں اب تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو 38 لاکھ کا کام جو ہم نے کیا وہ انہوں نے 4 کروڑ میں کیا. تو اگر میں اس میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کرپشن کی, یہ کی تو یہ نہیں کریں گے, کیونکہ کرپشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم ان سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے. ابھی جنید صاحب کے پاس چلتے ہیں. جنید صاحب, آپ کو ٹاؤن نے کتنا فنڈ دیا ہے اور سٹی ناظم کی جانب سے فنڈ؟ لیکن جی, نعمت اللہ خان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 66 لاکھ روپے جو ہوتے تھے وہ ہر یوسی کو ہر سال دیے جاتے تھے, اور 20 لاکھ روپے ٹاؤن سے نائب ناظم کو دیے جاتے تھے کہ وہ اپنی یوسی میں اپنی مرضی سے کام کروائے. اس کا ظاہر ٹینڈر ہوتا تھا اور اس کی ساری چیزیں ہوتی تھی, اور وہ کام سارا یوسی ناظم کی مرضی سے ہوتا تھا. تو پچھلے 4 سال مسلسل یہ ہوتا رہا, جس میں ہم نے اپنی یونین کونسل کے 90% اندر کی گلیاں وغیرہ 80% تقریباً 80 سے 90% ہم نے کام کمپلیٹ کیا, کیونکہ بہت بڑا گیپ تھا, مطلب کھنڈرات یا مونجو ڈارو کا سما تھا. اس طرح کی صورتحال میں ہم نے کام کیا. لیکن ابھی جو موجودہ سٹی ناظم ہے انہوں نے ہمیں وہ فنڈ دیا ہی نہیں, اور مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ فنڈ دے رہے ہیں, ہم سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بھائی آپ کا ٹاؤن کا بجٹ ہے, اس میں آپ بتائیں کہ یونین کونسل کے ناظم یا نائب ناظم کی مرضی سے فلاں کام ہوگا, وہ اتنے 20 لاکھ رکھیں یا 50 لاکھ رکھیں. سٹی کا جو بجٹ ہے, پہلے انہوں نے لکھتے رہے کہ بھائی 95 لاکھ روپے ہر سال یوسی ناظم کی مرضی سے کام ہوگا, اور اب انہوں نے لاسٹ بجٹ میں تو اس کو بھی اٹھا کر پھینک دیا, اور وہ کام ان کا مطلب اب ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, کوئی بجٹ نہیں ہے کہ ہم کام کر سکیں. آپ دیکھیں نعمت صاحب کے زمانے میں نعمت صاحب 7 ارب روپے کا جو بجٹ تھا سٹی گورنمنٹ کا, اس کو 44 ارب روپے تک لے کے گئے, اور یہ 4 سال سے ہیں یہ 44 ارب روپے کو 50 ارب یا 60 ارب یا 100 ارب نہیں کر سکے. تو یہ بندے کی صلاحیت میں فرق ہے. میرے پاس جو بھی کمپلین آتی ہے, میں 100 سے زیادہ مطلب سی پی برار کا ایریا ہے, بہت زیادہ وہاں پر تجاوزات ہیں, تھیلے ہیں, روز نئے دن لگتے ہیں تھیلے, اور سیاسی بنیادوں پر لگتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک کارکن کے 10 تھیلے لگے ہوئے ہیں. ہم کمپلین پبلک کی آتی ہے, ہم آگے بھیجتے ہیں, لیکن ٹاؤن سے کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ سارا پرابلم ہے. ہم نے وزیر اعلیٰ تک اس کی ساری کاپیاں بھیجی ہوئی ہیں, ہم نے صوبائی وزیر سے بھی اس پر بات کی ہوئی ہے, ہم نے وفاقی وزیر کو بھی لکھ کے دیا ہوا ہے, گورنر کو بھی. ہم ساری جگہ پر پوری کوشش کر رہے ہیں, اور مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف وفود کے ذریعے بھی ہم ٹاؤن بھجواتے ہیں. ایک چیز ابھی کالر لائن دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کوئی بھی ہو, نہیں ختم ہوگی تو بلدیاتی نظام کوئی بھی ہو, جب تک تربیت یافتہ لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ, خوف خدا رکھنے والے لوگ, عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ,
اور عوام کی خدمت کے ذریعے جنت کے حصول کو اپنا نصب العین بنانے والے لوگ نہیں آئیں گے تو سسٹم کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ سسٹم جہاں سے لیا وہاں پہ بہت زبردست سسٹم چلتا ہے، اور وہاں پہ پرائم منسٹر بھی آتا ہے تو وہ اس ایریا کے ناظم سے پوچھتا ہے کہ حالات صحیح ہیں تو میں وہاں پر یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ تو وہ سسٹم دیا تو اب مسئلہ ہو گیا کہ صوبے کے اختیارات کم ہو گئے۔ اب صوبے کے جو اختیارات، پھر سٹی ناظم کے پاس سٹی کے اختیارات ہیں، پھر ٹاؤن کے اختیارات ہیں، تو جو ٹاؤن سے یو سی میں آنا تھا، جو اس کی بیسک تھیم تھی کہ پبلک کو ان کے گھر کے دروازے پر فیسلٹیز ملے، وہ یو سی کو جو کچھ دینا تھا وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ مطلب یو سی کے پاس نہ لائٹ کی گاڑی ہے، یو سی کے پاس نہ سینیٹیشن ہے، یو سی کے پاس نہ آپ کا انکروچمنٹ ہے، یو سی ایک گلی نہیں بنا سکتی، ایک روڈ نہیں بنا سکتی۔ اب وہ اس کے لیے ٹاؤن ناظم کا محتاج ہے، سٹی ناظم کا محتاج ہے، اس کے پیچھے لگے رہو، لکھتے رہو لکھتے رہو۔ اب میرے پاس 23 سوسائٹیاں ہیں، میں 23 سوسائٹیوں کو مستقل یوز کر رہا ہوں۔ مطلب میرے یہاں پہ محمد علی سوسائٹی ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس محمد علی سوسائٹی نے اپنی اندر کی تمام گلیاں خود بنائی ہیں سوسائٹی کے فنڈ سے، اور وہاں پر انہوں نے فٹ پاتھیں بنائی ہیں، زیادہ نہیں بنی، فٹ پاتھیں بنائی ہیں زیادہ تو محمد بنی علی نہیں ہوئی ہیں۔ سوسائٹی کی میں بات کر آپ رہا کو تو ہوں۔ زیادہ گلیاں ایسی ہیں جو اندرونی گلیاں وہ نہیں بنی ہوئی۔ اندرونی گلیاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 80% بنی ہوئی ہے، اگر چاہیں گے تو وزٹ کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ 20-25% جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں مختلف سوسائٹیوں کے ذریعے، جنید صاحب مختلف کالر لوگوں ہمارے کے ساتھ ذریعے۔ ہے، اسی کوسچن پہ مختصر جواب دینا۔ کوسچن یہی ہے جو رانا صاحب سے میں نے کیا ہے، مطلب یہ کہ بلدیاتی سسٹم، ہاں بلدیاتی نظام جو ابھی ایک سال سے کچھ زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جو جیسا کرتا ہے نا ویسا ہی بھرتا ہے۔ ایم کیو ایم نے ہمارے فنڈز روکے، اپوزیشن کے فنڈ روکے، تو پیپلز پارٹی نے آ کے دکھا دیا۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آخرت میں حساب ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ 6ٹھی بار ہے ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ ہے۔ کراچی کی عوام کو ایم کیو ایم نے کیا دیا؟ بجلی کراچی میں مہنگی، پنجاب میں سستی، دودھ پنجاب میں سستا، کراچی میں مہنگا، 2 روپے کی روٹی پنجاب میں بک رہی ہے، کراچی میں نہیں بک رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال بالکل زیرو، تباہی بربادی ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں ہے، انڈسٹری پوری ختم ہو رہی ہے۔ تو عوام کے ریلیف کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے؟ مطلب عوام کو کیا دیا؟ آپ نے نہ روٹی دی۔ مکاتی صاحب آپ سے کہا ہے کہ بلدیاتی نظام کے اوپر آپ بات کریں۔ میں سارے نظام جو بلدیاتی نظام ہے وہ مسئلہ اوپر سے ہی آتا ہے، نیچے سے نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی نظام میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا 3 سال، تو اب پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی ان سے کہا کہ بھئی سب کچھ تم ہی لے جاؤ گے، کچھ ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو انہوں نے ان کے تھوڑے بہت فنڈز روکے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے، اور آئندہ اس میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا نا جیسے بھی ہے کام، اس نظر سے دیکھو رانا صاحب آپ بھی سنیں، کام تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی یوسی میں بھی ہوئے ہیں۔ اب کیوں کہ عوام دیکھیں میری بات سنیں، عوام کا فائدہ ہونا چاہیے، چاہے کوئی پارٹی کا، کوئی بھی پارٹی ہو۔ یہی ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جو دیکھیں، کام ہو رہا ہے، کیونکہ اب مہنگائی دیکھیں جو ہے، بات آپ نے سوال کیا تو میرا ایک ہی جواب بات، مہنگائی کے اوپر ہی دیکھ لیں کہ کیا عوام کو کیا ملا ہے؟ لوگ آٹے روٹی کو لوگ روٹی بھاگ رہے ہیں، طرف روٹی کے رہے ہیں، پیچھے بھاگ ترس رہے ہیں۔ ہاں۔ تو اب یہ آپ حکومت میں، سٹی میں آپ، ٹاؤن میں آپ، صوبے میں آپ، مرکز میں آپ، ہر جگہ پر آپ، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ آٹا سستا کرو؟ مکاتی آپ کیوں نہیں صاحب کہتے؟ ہمارے پروگرام اور کا جو وقت ہے وہ نہیں، آپ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، میری بات اب لہذا میں جو ہے نا یہ مہر صاحب سیاسی باتیں ہیں، ہم لوگ ہیں غیر سیاسی۔ ہاں آپ غیر سیاسی، آپ صرف جو ہے نا عوام کا جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے عوام کی، دیکھیں میری بات سنیں، ابھی تک ہمارے ہمیں ایجوکیشن پہ توجہ دینی تھی، نہیں میں ہم ابھی تک پانی نہیں پورا کر پائے۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، ہم ابھی تک صرف پانی نہیں پورا کر سکے۔ بالکل صحیح بات ہے، جو بنیادی چیزیں ہمیں ابھی اور جو نا 62 سال میں چیزوں کے متعلق سوچنا تھا، 62 سال میں ایجوکیشن کے ہم وہ اوپر بنیادی سوچنا تھا۔ چیزیں بھی ہم پوری ابھی نہیں کر ایجوکیشن پائے۔ سے پیچھے ہیں، لیکن ہم اور ابھی اپنا آپ نے پانی نہیں پورا کر پائے۔ آپ نے جو کام کے حوالے سے بات ہوئی، تو موجودہ سسٹم میں یہ کام ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ مین روڈز پہ تو وردی پہنا کر اس کو صفائی والے کو کھڑا کر دیں گے، مین روڈز تو بنا دیں گے، اندر گلیوں کی حالت خراب ہوگی، وہ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ جہاں نظر آتا ہے کہ بھئی ہزاروں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، تو یہ کام کر دو، یہ روڈ بنا دو، تاکہ ہے نا لوگوں کو لگے بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ دکھنے نظر آنے والا کام ہو رہا ہے۔ آپ کے ابھی جو نا ٹیپو سلطان پہ پانی بھی بہت ہے، اس کے اوپر بھی پھر کبھی بات ہوگی، کیونکہ یہ پانی سارا کھڑا رہتا ہے ٹیپو سلطان روڈ۔ جی ہاں بالکل۔ ابھی میں آپ کا جو ہے میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ، کیونکہ رانا طارق صاحب آپ نے بھی شرکت کی، بہت شکریہ، کیونکہ بلدیاتی نظام کے اوپر بڑی اچھی باتیں ہوئی۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا